لله رب العالمين. الحمد لله وهو بالحمد جدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وأشكره، أعطى الجزيل ومنح الوفير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والوزير والمشير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن على نهج الحق يسير، وسلم التسليم الكثير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له مخلصون ونحن له عابدون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو مخلوقات میں سے اشرف اور احسن بنایا. تو اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کر کے ایسے ہی بیکار اور مہمل شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو زندگی گزارنے کا ایک دستور دیا، اور وہ دستور حیات دین اسلام ہے.
آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ ہمارا انتخاب دین اسلام ہی کیوں ہے. دین اسلام میں کون سی خاصیات ہیں جو اس دین کو باقی دینوں سے خاص کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہے. کون سی خوبیاں ہیں اس دین اسلام کے اندر کہ جو اس دین کے ماننے پر بندے کو مجبور کرتی ہے. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ خصائص اسلام، امتیازات اسلام اور محاسن اسلام، اسلام کی خوبیاں، سب سے پہلی خوبی اسلام کی، سب سے پہلی خاصیت اسلام کی یہ ہے کہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عام تقریروں سے ہٹ کے گفتگو ہے، لیکن آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دل میں اپنے مسلمان ہونے پر فخر آئے گا، آپ کو اطمینان ہوگا، آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ، کروڑوں لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دین اسلام پہ رکھا ہے. عار نہیں محسوس ہوگی، شرم نہیں محسوس ہوگی. شرم اور عار ان کو محسوس ہوتی ہے جن کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں یا کسی مولوی کا بنایا ہوا دین ہے یہ، یا تو کسی پیر کا بنایا ہوا دین ہے، یا کسی گروہ نے مل کر اس کو بنایا ہے. نہیں، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کس کا بنایا ہوا دین ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. اور یہ اللہ کا پسند کردہ دین ہے جو اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے. سنیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نصرانیوں کی ایک عادت تھی. جب بچہ پیدا ہوتا اور 7ویں دن کا ہوتا تو وہ اس کو اٹھا کے ایک تالاب میں غوطہ دیتے. اس پانی میں زرد رنگ کا پانی ہوتا تھا اور بچہ بالکل زرد ہو جاتا تھا. یا ان کا مذہب جو بندہ قبول کرتا، یعنی اسلام سے ہٹتا یا کسی اور دین سے اور عیسائی ہوتا، تو وہ اسے لے جا کر اس تالاب میں غسل دیتے اس زرد رنگ کے پانی میں، اور زرد رنگ کے پانی سے غوطہ دے کے باہر نکالتے تو کہتے الآن صار نصرانیا حقا، اب یہ حق اور سچ اور پکا عیسائی ہو گیا، کیونکہ زرد رنگ اس پہ چڑھ گیا، اس نے اس پانی میں غوطہ کھا لیا ہے. قرآن نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ، کوئی زرد رنگ میں، کوئی لال رنگ میں، کوئی نیلے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور اسے دین کہتا ہے، اسے مذہب کہتا ہے، اسے حق کا نشان کہتا ہے. مسلمانوں، اسلام والوں، تم نے کیا جواب دینا اس بات کا؟ صبغۃ اللہ، اے قبلنا صبغۃ اللہ، صبغنا صبغۃ اللہ. او کائنات والو، او یہودیو، عیسائیو، تم نے زرد پانی میں اپنے آپ کو رنگ دیا اور کہتے ہو اب
حق اور سچ عیسائی ہو گیا، تم نے پانی والا رنگ اپنے اوپر چڑھایا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اس آیت پہ غور کیجئے ذرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 138 ہے یہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون اچھا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں کہا گیا رنگ اللہ کا، ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ اے دین اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین، صبغۃ اللہ، اللہ کا دین، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے دین والے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دین اللہ ہی کہہ دیتا، کیا تو رنگ کیوں کہا؟ اس میں بھی کوئی حکمت ہے، حالانکہ کئی مقامات پہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا صبغۃ اللہ کہا تو دین اللہ ہی کہہ دیتے۔ ذرا حکمت پہ توجہ دیجئے، جیسے کپڑے پہ رنگ ہوتا ہے، یہ جو لگا ہوا ہے ایک رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس رنگ نے اس کو اوپر نیچے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، یہ رنگ اس سے جدا نہیں ہوتا، یہ رنگ اس کو ڈھانپ رہا ہے، اسی رنگ سے یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اسی رنگ سے اس کی پہچان ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا رنگ ہے؟ بھورا رنگ ہے، کلیجی رنگ ہے، سفید رنگ ہے، کالا رنگ ہے، نیلا رنگ ہے۔ یہ رنگ ہے جس طرح کپڑے کے اوپر چڑھ جائے اسے گھیر لیتا ہے۔ فرمایا مسلمانہ تو نیلے پیلے پانی کا رنگ نہیں، تیرے اوپر میرے دین اسلام کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ تیرے اوپر کون سا رنگ چڑھنا چاہیے؟ دین اللہ، اللہ کے دین والا رنگ، فطرت توحید والا رنگ۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسا رنگ ہے؟ تیری تجارت میں پتہ چلے دین کا رنگ نظر آئے، تیرے اخلاق میں دین والا رنگ نظر آئے، تیری روزی میں دین والا رنگ نظر آئے، تیرے گھر میں دین والا رنگ نظر آئے، تیرے وجود پہ تیرے بتانے کے بغیر دور سے تو دیکھا جائے تو دین کا رنگ نظر آئے۔ صبغۃ اللہ اے قبلنا صبغۃ اللہ، صبغنا صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کے دین والا رنگ جو ہے اپنے آپ کو اس میں رنگ دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کمی نظر آ بھی جائے تو کبھی سوچتا ہوں قربان جاؤ، دین میں 100% رنگا ہوا۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو یار غار ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجئے، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی شیر خدا، صحابہ کرام، پیغمبر کی ساری جماعت کو دیکھ لیجئے، وہ دین کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے یعنی اللہ کے دین سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے؟ ہاں لوگ آپ کے لیے دین بنائیں، لوگ کیا جانے، دین وہی اچھا ہے جس نے پیدا کیا ہے ہمیں
جس نے پیدا کیا اسی خالق کا بنایا ہوا دین ہی ہماری فطرت کے مطابق ہو سکتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کا بتایا ہوا قانون ہی ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اسی کا بنایا ہوا دین ہی ہمارے لیے دستور ہو سکتا ہے، راحت اور سکون اور چین اور امن کا ضامن ہو سکتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ذرا آگے بڑھتا ہوں، یہ وہ دین والا رنگ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا رنگ ہے او میرا بندہ، او انسانا۔ سورت آل عمران آیت نمبر 102 قرآن کہتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائی جاگنے کا ثبوت دیجئے تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ فرمایا اے ایمان والو، پہلے کہا اس رنگ میں رنگے جاؤ، اور یہ ایسا رنگ ہونا چاہیے کہ اترنا نہیں چاہیے۔ اس آیت میں سورت آل عمران میں فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں موت بھی آئے تو اسلام پہ آئے، اس رنگ سے تمہیں نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر کسی موقع پہ آپ باہر نکل گئے اور ادھر موت آ گئی تو بے دین ہو کے چلا جائے گا کہ نہیں؟ اب اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کاہن کے پاس جاتا ہے، کس کے پاس؟ کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس، اور اس سے ہاتھ دکھاتا ہے، پھر کہتا ہے میری تقدیر معلوم کر، میری قسمت معلوم کر، یہ ہاتھ دکھاتا ہے، 40 دن تک ایمان اس کے قریب نہیں آتا۔ کتنے دن؟ اب جب اترا نا رنگ اس سے، 40 دن ایمان قریب نہیں آیا، تو اس 40 دن میں مر گیا تو کہاں جائے گا؟ آپ دیکھ لیں۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ عجیب لوگ ہیں، پڑھتے کلمہ ہے، قسمت کا حال جادوگروں سے معلوم کرتے ہیں، نام لیتے ہیں دین کا، قسمتیں تبدیل کرواتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں میں قسمتیں تلاش کرتے ہیں۔ شاعر نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو کیا ان کی تقدیر قسمت نہیں ہوتی؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور آپ کہیں گے جی مجبوری ہے، کیا ہے؟ اسلام میں کی چیزیں پوری نہیں تو ہم دوسرے مذاہب سے اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ کمی ہے، کئی لوگوں کو نظر آتی، آج بھی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن نے 14 صدیاں پہلے فرمایا او میرا بندہ، جس ذات نے تجھے کامل پیدا کیا، انسان کامل، اس نے جو تجھے دین دیا، دین اسلام، تو وہ بھی کیسا ہے؟ کامل ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت مائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خدا را توجہ کیجئے، اس سے ذرا پہلی آیت پڑھ دوں تاکہ آپ کو ذرا لطف آئے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، غور سے سن لو مسلمانوں، حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار۔ کیا؟ مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ والدم، اور بہتا ہوا خون حرام کر دیا گیا ہے۔ جانور ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے اس سے۔ کافر دین اسلام سے دور لوگ اسے بھی کھاتے تھے، گرم کر کے گھروں میں رکھ لیتے اور بعد میں کھاتے رہتے اس کو۔ فرمایا تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا، بہتا ہوا خون حرام کر دیا گیا۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور ان دونوں سے اونچے درجے کا جو حرام ہے، خنزیر کا گوشت، وہ تمہارے اوپر کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ یہ ترقی ہو رہی ہے، مردار سے بڑھ کر بہتا خون حرام ہے، بہتے خون سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ ما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ تو حکمتیں تو میرا رب ہی جانتا ہے، لیکن کچھ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے ذرا سن لیجئے۔ مردار کھائے گا تیرے بدن کا نقصان ہے، کیا ہے؟ پاک نہیں ہوا۔ خون کھائے گا سارے بدن کا گند ہے، تیری صحت بگڑ جائے گی، تیری جان کا نقصان ہے۔ اور خنزیر کا گوشت زیادہ حرام اس لیے ہے کہ اس میں تیری غیرت کا نقصان ہے۔ کیا ہے؟ حیوانات میں سب سے بے غیرت جانور کیا ہے؟ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے اس پہ زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب کھائے گا تو غیرت نام کی چیز مٹتی جائے گی، اور جن علاقوں میں اس جانور کی کثرت ہوتی جاتی ہے نا، ان علاقوں میں بھی اس کے آثار شروع ہوتے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری غیرت، تمہاری جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور سب سے بڑا حرام جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہو جائے، وہ حرام اس لیے ہے کہ اس سے تیرا ایمان بگڑ جائے گا۔ تو ایمان سب سے اہم ہے، جان سے بھی زیادہ۔ فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ، جس جانور کا گلا گھونٹنے سے مار دیا جائے، دم گھٹنے سے مر جائے، یہ بھی حرام ہے۔ وَالْمَوْقُوذَةُ، جس جانور کو چوٹ لگے اور مر جائے، یہ بھی حرام ہے۔ وَالْمُتَرَدِّيَةُ، پہاڑوں میں چر رہا ہے، گر کے اوپر کھائی سے نیچے آیا، کھائی میں گرا مر گیا، یہ بھی مردار ہے، نہ کھاؤ۔ وَالنَّطِيحَةُ، جانور آپس میں لڑے ہیں، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور وہ مر گیا، یہ سینگ لگا ہوا بھی حرام ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، اور جس کو کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا ہے اور وہ مر گیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، ہاں جس میں تم زندگی پاؤ اور حلال کر دو۔ جانور گرا ہے، آپ پہنچے، ابھی زندگی رمق اس میں ذبح کر دیا۔ جانور آپس میں لڑے، حلال۔ دوسرا ابھی اس میں زندگی ہے، آپ نے فوراً کھڈے میں گر گیا یا ایکسیڈنٹ ہوا
ایک دفعہ یہ ہتار کے قریب جا رہے تھے تو یہاں کسی ڈمپر والے نے بڑی تیزی میں آگے بھیڑ بکریوں کا ایک ریور روڈ کراس کر رہا تھا، اس نے ایسے کچلا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری بھیڑیں اور بکریاں ایسی ٹانگیں مار رہی تھی، کوئی ذبح کرنے والا نہیں کہ ایک کو کرے تو دوسری مردار ہو۔ تو اگر ایسی صورت ہو اور آپ پہنچ کر اسے کیا کر دیں، زندگی ہے اس میں، اسے حلال کر دیں، الا ما زکیتم، یہ حلال ہے، وما ذبح علی النصب، اور جو درگاہوں پہ ذبح کیا جاتا ہے یہ بھی حرام ہے، وما ذبح، اور جو ذبح کیا جائے علی النصب، درگاہوں پر، کس پر؟ بڑے شوق سے لوگ کھانے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کھانے کی چیز ہے، ہاں شاپر بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے بھی یہ مردار لے آئیں۔ ادھر یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کے نام پر نہیں، درگاہ پہ ذبح ہوا ہے، چاہے اللہ کے نام پر ذبح کرے وہاں، لیکن یہ بھی کیا ہے، کیونکہ جگہ شرکی ہے، اڈا شرک کا ہے۔ اب آپ کو ایک مثال دینے لگا، صحابی یہ رسول آئے، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میں نے نظر مانی ہے، منت مانی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ جانور ذبح کروں گا اللہ کے نام کا۔ کس کے نام کا؟ نظر ماننے والے کون ہیں؟ صحابی رسول ہے۔ سوال کن سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہری پور والوں پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابی پہ شک نہیں کیا، کیونکہ صحابی کا عقیدہ امت میں سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے نظر اللہ کے نام کی مانی ہے، صرف کہا اتنا کہ فلاں مقام پہ ذبح کروں گا، تو میرے پیغمبر نے فرمایا کیا وہاں بت ہیں؟ کوئی بت تو نہیں رکھا ہوا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا وہاں زمانہ شرک میں کوئی مشرکین کا میلہ تو نہیں ہوتا تھا؟ فرمایا یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں اب جاؤ اور اپنی منت پوری کرو۔ مقصد کہنے کا کیا تھا کہ اگر آپ اللہ ہی کے نام کی ذبح کرو گے، لیکن جس جگہ کرو گے اگر وہ شرک کا اڈا رہا ہے تو وہاں ذبح نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم قسمتیں معلوم کرو تیروں کے ذریعے۔ ایک معنی قسمتیں معلوم کرو کس کے ذریعے؟ مجاور بیٹھے ہوتے تھے بتوں کے ارد گرد، قبروں کے ارد گرد بیٹھے ہوتے، اور یہ بھولے بالے چلے جاتے، جی میرے نام کی فال نکالو، کل میں نے کراچی کا سفر کرنا ہے، فال نکالو پتہ لگے کرنا سفر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ جنتر منتر کہتا کہ اب تیر اٹھاؤ، ایک تیر اٹھاتا کوئی، اس پہ لکھا ہوتا لا، یعنی لا کا مطلب ہے سفر نہیں کرو، بس نہیں اس میں مصیبت ہے، لا جو آگئے اب نہیں جاؤں گا۔ پھر قرآن دازی ایسے ہاتھ ڈالا تیر نکالا، اس میں لکھا ہے ہاں سفر کرو جاؤ۔ جب یہ حرام کر دیا اس کے مقابلے میں اللہ نے تمہارے لیے استخارہ مشروع کر دیا۔ یہ فضول کام چھوڑو، کیا کر لیا کرو، جائز کام کرنے سے پہلے کیا کر لو۔ لیکن استخارے سے بھی اب اس وقت جو ہے وہ ایک مسخرہ بنا دیا گیا ہے، فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، آن لائن استخارہ۔ بھائی کام میرا ہے، تو استخارے کرتا ہے، میں آپ کے لیے استخارہ کروں گا، آپ کو کل بتاؤں گا آپ نے یہ کام کرنا ہے یا حد ہو گئی ہے بھائی۔ جب دین نے استخارہ کا طریقہ بھی بتایا ہے وہ طریقہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے بھی کئی لوگ فون کرتے جی
آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں، ہم فلاں جگہ رشتہ کریں یا نہ کریں، خدا کے نیک بخت ہو، کیا کر رہے ہو، کس آفت میں پڑے ہوئے۔ استخارہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی استخارہ کرے گا اور کہتے ہیں پھر رات میں اس کو خواب آئے گی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یہ کرو۔ کبھی کبھی ایسی ڈراؤنی خوابیں دیکھ لیتا ہے تو صبح پھر اس خواب کو لیے پھرتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اب اس خواب کا کیا مطلب ہے، کوئی ایک تعبیر بتا رہا ہے کوئی دوسری۔ استخارہ کا مطلب کہ اللہ کی مدد سے کام شروع کرو، کیا؟ ہاں، استخارہ کرو، صبح اللہ نے جس چیز کے لیے دل کھول دیا وہ کام کیا کرو، کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ خواب میں آپ کو جو ہے حکم ملے گا یہ کرو یہ نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقٌ، یہ گندگی ہے، ذَالِكُمْ فِسْقٌ، یہ دین سے باہر نکلنا ہے، یہ نافرمانی ہے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، جب تم اپنا دین اس طرح کھل کے بیان کرو گے کہ میرے دین میں یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو جو کافر ہوگا وہ تمہارے دین سے مایوس ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ اب ہمارے دین میں نہیں آئے گا اگر آپ کو اپنی دین کا پتہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کافر تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب ذرا سنیے کیسے مکمل کر دیا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کا موقع ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے جس میں الوداع کرتے ہیں، امت سے رخصت لیتے ہیں، حجۃ الوداع ہے۔ جمعے کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، اور ظہر عصر کے بعد کا وقت ہے، سارا عرفات بھرا ہے، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں او لوگو کیا میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا قد بلغت الرسالہ وعدیت الامانہ ونصحت الامتا وکشفت الغمتا، آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، سارے پردے ہٹا کے حقیقت لوگوں کو بتلا دی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ فرش والوں نے تم میری محنت کی گواہی دے دی، اللہ اب تو گواہ ہو جا۔ آپ نے جب اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، جب آپ نے دین پہنچا دیا تو میں نے دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ دین مکمل آج نہیں، 14 صدیاں پہلے ہوا ہے جب دین مکمل ہے۔ اب اس مکمل دین کے لیے کسی تھگڑی ٹاکی شاکے کی کہ کوئی ٹاکیاں لگاتا رہے اس کو دین کہتا رہے، جتنا مرضی اپنی باتوں کو پالش کر کے اچھا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ چیز آج دین نہیں بن سکتی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، یہ میرا پسندیدہ دین ہے، یہ میرا بنایا ہوا دین ہے۔ اور دین اسلام ہری پور والوں تمام نبیوں کا دین ہے۔ تمام نبیوں کے دین کا نام کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یہ سارے نبیوں کا دین ہے۔ اور اس دین کی
اور سورت آل عمران آیت نمبر 19 میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین مقبول، دین منظور، دین حق اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، کئی طلباء بیٹھے ہیں، ان الدین، الدین بھی معرفہ، الاسلام معرفہ، یہ دونوں مبتدا خبر کو معرفہ کر دیا، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کا معنی ہے کہ دین حق اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، بس۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یا اللہ اگر کوئی بندہ کوئی دوسرا دین بھی تلاش کرنا چاہے تجھ تک پہنچنے کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، بڑے اخلاص سے، بڑی محنت سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اللہ کیا منظور کر لیں گے؟ سورت آل عمران آیت نمبر 85 فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، کوئی اور دین ٹٹولے گا، کوئی اور دین طلب کرے گا، کوئی اور دین تلاش کرے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، کیونکہ دین منظور مقبول صرف اسلام ہے۔ اب کچھ خاصیات اسلام کی۔ اسلام دین الہی ہے۔ میں رات کو کافی دیر تک بیٹھا ہوا تھا کتابیں لے کر، تو یہ آیات، اس کے اوپر تفسیریں، کچھ چیزیں میں نے نکات جو ذکر کیے ہیں، نوٹ کیے ہیں، وہ ذکر کر دیتا ہوں آپ کو۔ دین اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دین الہی ہے۔ دین اسلام کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے تمام نبیوں کا دین ہے۔ دین اسلام دین انسانیت ہے۔ جتنا انسانیت کی قدر، جتنا انسانیت کی ترقی، جتنا انسانیت کی کامیابی، انسانیت کے حقوق اس دین میں، کسی دین میں نہیں۔ دین انسانیت اسلام ہے، اور اسلام دین توحید ہے۔ کیا ہے؟ اسلام دین توحید صرف اسلام میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ کیا ہے؟ عین فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت اللہ، یہ وہی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور میرے معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر بعد میں کسی کو باپ یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو باپ نصرانی بنا دیتا ہے، کسی کو کوئی کسی کا باپ مجوسی بنا دیتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر بچہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام دین عدل و مساوات ہے۔ اسلام دین ہے وہ کہ جس میں انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تمام تقاضوں کا جامع ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں آسانی ہے، یسر ہے، عسر نہیں ہے۔ وقت کے مطابق، عمر کے مطابق، عذر کے مطابق آپ کو الگ الگ احکام دیتا ہے۔ سفر میں 4 ہے، سفر میں
حضر میں اگر 4 ہیں تو سفر میں فرمایا 2 کر لو، حضر میں روزہ فرض ہے تو سفر میں فرمایا عذر ہے، چلو آپ مسافر ہیں آپ قضا کر لیں، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے چلو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے چلو ٹیک لگا کے پڑھ لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو۔ اسلام دین یسر ہے، کیا ہے؟ انسانیت کے لیے جتنی آسانی اس دین میں ہے واللہ کسی دین میں نہیں۔ فرمایا دین یسر ہے اسلام، اور اسلام ہی ایسا دین ہے کہ جو 100% محفوظ ہے۔ کمال یہ ہے کہ اسلام ہی ایسا دین ہے جو 100% کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے انجیل اٹھا کے دیکھ لو، 5 انجیلیں چل رہی ہیں، کتنی؟ آج تک 5 انجیلیں چل رہی ہیں، اور 5 اناجیل کے لکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہی سچی ہے، دوسری ٹھیک نہیں۔ دوسری انجیل والوں کا دعویٰ ہے یہ میری ٹھیک ہے، یہ دوسری غلط ہے، اور 5 اناجیل چل رہی ہیں اور ان 5 کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ یہی حال تورات کا ہے۔ کوئی عیسائی کوئی یہودی اپنی کتاب کو اپنے پیغمبر تک بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل سے سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسلام ہے کہ یہاں اگر کوئی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، فوراً اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے۔ جناب آپ نے پیغمبر کے اوپر یہ بات کہی ہے، سند لاؤ۔ کیا لاؤ؟ پھر وہ سند پیش کرتا ہے، میں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے، چلتے چلتے 14 صدیاں اوپر تک نبی علیہ السلام تک وہ لڑی پہنچاتا ہے۔ یہ لڑی پہنچنے کے بعد پھر اس پہ نظر ڈالی جاتی ہے کہ ان لڑیوں میں جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے کیا ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے یا نہیں۔ اگر کسی راوی کے اوپر والے سے ملاقات ثابت نہیں، فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ بھائی تو کہتا ہے فلاں نے فلاں سے سنی ہے، تو فلاں اور فلاں کی تو زندگی بھر ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ یہ جتنی لڑی ہے، اس لڑی کے اندر بھی اگر کوئی جھوٹا بندہ ہے، اس روایت کو ہٹا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں راوی جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ یہ راوی جھوٹا ہے۔ تو اسلام دین محفوظ ہے 100%، اور اسلام کا منبع قرآن محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اتاری ہے یہ نصیحت، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسلام ہی تمام انسانوں کے حقوق کا محافظ دین ہے۔ اسلام ہی عورتوں کے حقوق کا محافظ دین ہے۔ اسلام ہی نے امیروں کے مال میں غریبوں کا متعین حصہ رکھا ہے۔ پیش تو کرو نا کوئی مثال۔ یہ دین اسلام ہے، یہ اس کی محاسن ہیں، یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ مالداروں کے مال میں غریبوں کا متعین کیا رکھا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ کیا کہنے اس دین کے، کیا کہنے اس مذہب کے۔ اگر کوئی بندہ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو دیکھتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ یہ غلطیاں کرتا ہے، یہ کوتاہیاں کرتا ہے، یہ 10ویں حصے پہ بھی نہیں چل رہا۔ اسلام لوگوں کا نام نہیں ہے، اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ لوگوں کے ذریعے اسلام نہیں، اسلام کے ذریعے لوگوں کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دین اسلام کی خاصیات میں ایک خاصیت یہ بھی ہے، اسلام دین اخوت ہے۔ صدیوں سے لڑائیاں ہیں، ہزاروں لوگ ایک طرف سے، ہزاروں لوگ دوسری طرف سے مر گئے۔ ایسے خاندانوں کو اسلام نے،
ایسے جوڑ دیا، رات کو دشمن تھے، اسلام کا سویرا ہونے کی دیر تھی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ پیش تو کرے کوئی ایسا دین، ایک بھائی بنا دیا۔ اور اسلام ایسے عدل کا دین ہے۔ کیسے عدل کا دین ہے؟ ذرا اس کی مثال دیکھ لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسان کا آخری بادشاہ جبالہ، اس کو جبلہ بھی کہتے ہیں لیکن عام مشہور لفظ کیا ہے؟ جبالہ بن ایہم۔ غسان کا آخری بادشاہ 500 شاہ سوار لے کر ایمان میں داخل ہو رہا ہے، مدینہ آ رہا ہے، سب کو شاہانہ لباس پہنایا ہوا ہے، خود بھی ایک عمدہ لباس تاج پہنا ہوا، تمام مدینہ اور اہل مدینہ سارے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ غسان کا بادشاہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ داخل ہوا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر استقبال کیا۔ کیا کیا؟ اللہ سنیں گے آپ نا؟ جب آپ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا کا شان سے داخل ہوا، دن ہو گئے حج کے یا عمرہ کے، فرمایا چلیے۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی چلتا ہوں، آئیے۔ مسلمان جو ہو گیا 500 آدمیوں سمیت ہے، آ گیا مکہ، طواف کر رہا ہے بادشاہ نے۔ طواف کے دوران کسی غریب کا پاؤں اس کے ازار پہ آ گیا، چادر پہ آ گیا، اور جیسے ہی چادر پہ پاؤں آیا فوراً اس کی چادر اتر گئی۔ جب چادر اتر گئی تو تھا تو بادشاہ، وہ اپنا ایک غرور ہوتا ہے، اتنے زور سے مڑ کر اس نے اس غریب کو مارا کہ اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی، زخمی کر دیا۔ وہی بیچارہ غریب دوڑتا ہوا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امیر المومنین یہ حشر کر دیا میرا، صرف اس لیے کہ رش کی وجہ سے میرا پاؤں آ گیا، میرا یہ حشر کر دیا۔ تو میں اچھا کہاں ہے جبلہ؟ بلاؤ۔ آ گئے بڑے ٹھاٹھ واٹھ کے ساتھ۔ امیر المومنین کہنے لگے آپ نے یہ کام کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ میں نے کیا ہے، اگر بیت اللہ کا احترام نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں اور بھی بہت کچھ کرتا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا پھر تو نے اپنے لفظوں میں اقرار بھی کر لیا ہے، جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ ہاں تو نے کیا ہے، اب دو راستے ہیں، یا تو جلدی اس غریب کو راضی کر لے۔ کیا کر لے؟ جس طریقے سے صلح کرتے ہو راضی کر لے تاکہ یہ معاف کر دے، اور اگر اسے راضی نہیں کرتا تو پھر تیار ہو جا، یہ بھی اسی زور کا تھپڑ مارے گا تجھے۔ اسلام بتا رہا ہوں، تصور بھی نہیں ہے کسی دین میں باقی۔ تو وہ ناک اس کے پھل گئی ایسے اور کہنے لگا کیا تمہارے دین میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا تمہارے دین میں عزت دار اور ایسے گھٹیوں لوگوں کا کوئی فرق نہیں ہے؟ امیر المومنین نے کہا اے جبالہ، یہ غرور، یہ تکبر، یہ نخوت، یہ غرور، یہ ساری چیزیں پھینک دے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں بادشاہ کو بھی اور غریب کو بھی برابر کر دیا ہے، مساوات ہیں۔ کیا رائے ہے تیری؟ وہ ایک دم کہنے لگا مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو راضی کیا جائے کہ نہ۔ فرمایا جاؤ، رات کو مہلت ہے۔ رات کے اندھیرے کو غنیمت جانا، جبالہ 500 آدمیوں کے ساتھ بھاگ گیا، شام چلا گیا اور دوبارہ نصرانیت میں چلا گیا، عیسائیت دین قبول کر لی، اسلام سے مرتد ہو گیا۔ 500 بندے لے کر، ہری پور والا ذرا سنیے،
اسلام کا عدل کیا ہے؟ جب وہ چلا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ایسا جانا گوارا کر لیا، لیکن اسلام کے نظام میں عدل کے اوپر آنچ آنے نہیں دی۔ یہاں شخصیتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، کسی شخصیت پر قانون اور دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ وقت گزرا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دے کر بھیجا اپنا ایک سفیر اسی ملک کے بادشاہ کی طرف، ہرقل کی طرف۔ وہ خط لے کر پہنچا کہ یا تو اسلام لے آؤ، جزیہ دو، ٹیکس دو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جبلہ بھی وہیں تھا، تو وہ بادشاہ صلح نامے پر، معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے اس مسلمان سے کہتا ہے آپ کا ایک بھاگا ہوا آدمی بھی ہمارے دین میں آیا ہے جبلہ، تم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ صحابی رسول کہنے لگے جب آیا ہوں تو چلو ایک نظر اس سے مل لوں۔ اچھا، چل پڑا، جب دیکھتا ہے محل لگا ہوا ہے، شیشے کا تخت ہے، جبلہ بیٹھا ہے، آگے پیچھے فوج نوکر چاکر ہیں، تاج پہنا ہوا ہے۔ جب جیسے یہ صحابی گئے انہوں نے پہچان لیا، فوراً کہا ادھر آؤ، بٹھا لیا۔ کیسے آنا ہوا؟ کیا حالات ہے مدینہ کے؟ کہا سب خیر ہے۔ کہا حضرت عمر کا کیا حال ہے؟ اللہ و عمر۔ کہا حضرت عمر کا کیا حال ہے؟ کہا ان بھی الحمدللہ خوب بہترین ہے الحمدللہ۔ تجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس دین پر کہ چھوڑ کے آ گیا اتنا خوبصورت دین؟ کہنے لگا میں دوبارہ آ سکتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ کہا ہاں۔ کہتا 2 شرطوں پہ آؤں گا دوبارہ۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے فرمائیں کون سی 2 شرطیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ امیر المومنین اپنے بعد خلافت مجھے دیں گے، میں آؤں گا۔ دوسری یہ ہے کہ امیر المومنین اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں۔ سفیر اسلام نے جواباً کہا او جبلہ، بیٹی کا رشتہ یہ مجھے منظور ہے، اس لیے کہ عمر اتنا عظیم انسان ہے، تیرے دین میں داخل ہونے کے لیے بیٹی تو تجھے دے دے گا، لیکن بات رہ گئی امارت اور خلافت کی، تو یہ گارنٹی یہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول کو بھی امیر المومنین پہ کتنا اعتماد ہے۔ آنے لگا، کہنے لگا پھر میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں۔ جب یہ آ رہے تھے نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے قصیدہ کہا۔ یہ صحابی رخصت ہونے لگا، جب اللہ نے قصیدہ کہا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تنصرت الاشراف من عار لطمتین، تنصرت الاشراف من عار لطمتین وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني منها لجاج ونخوة وبديت لها العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلدني أمي فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قال لي عمر ويا ليتني أرعى المخاذ بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مزر ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومی ذاہب السمع والبصر۔ معنی پہ تو غور کی، کہتا ہے عزت دار معزز لوگ ایک تھپڑ کی آر کی وجہ سے عیسائی ہو گیا ہے، کاش کیا ہوتا اگر میں تھوڑا سا صبر کر لیتا اور تھپڑ کھا لیتا تو کیا ہی اچھا تھا، ارمان اسے بھی آیا۔ کہتا ہے
ہائے افسوس، میں نے صحیح آنکھ کانی آنکھ کے بدلے میں لے لی، صحیح آنکھ دے دی اور کانی آنکھ لے لی۔ اللہ اکبر، میں نے بینگا پن پسند کیا ہے صحیح آنکھ کے بدلے، اور پھر کہتا ہے کاش میری آنکھوں سے میں اندھا ہوتا، میں کانوں سے بہرا ہوتا، پر کاش قوم ربیعہ اور مضر میں بکریاں چراتا لیکن اسلام سے نہ دور ہوتا۔ اور یہ تو یہاں کا ارمان ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ ادھر ہی نہیں، ربما یود الذین کفروا، ربما یود الذین کفروا، بہت مرتبہ چاہیں گے، ارمان کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کی پہلی آیت، کاش کہ ہم کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ جھوٹ کو کون برا نہیں جانتا ہری پور والو، لیکن اسلام نے کمال کیا ہے کہ اس کو منافقت کی نشانی قرار دیا ہے۔ غیبت کو کون نہیں سمجھتا کہ یہ بری چیز ہے، لیکن اسلام نے اس کی برائی کتنے عجیب مثال سے سمجھائی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے کوئی؟ کس پیرائے میں اسلام نے سمجھایا ہے خوبیاں، کاش کے وقت ہوتا تو میں بہت کچھ کہتا۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور دین اسلام سے دور رہنے والوں کو اللہ اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔